کل میں نے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھوڑا سا تذکرہ سنایا تھا، یاد ہے سب کو؟ کل میں نے کیا سنایا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ تجارت کرتی تھی، اور تجارت کے اندر لینے دینے کا ان کا معیار پیمانے الگ تھے۔ اپنا حق لیتے تو پورا تھے، لیکن جب دوسرے کا حق دینے کا نمبر آتا تو پورا نہیں دیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کے اندر سب سے لمبی سورت ہے سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کے اندر سب سے لمبی اور بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سب سے لمبی اور بڑی سورت سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ بقرہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ جو سب کی میری طرف نا بات سمجھیں، بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اس سورت کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہے۔ وہ کیسے ہوا ہے گائے کا واقعہ بیان؟ وہ ہمارے لیے باعث عبرت واقعہ ہے، ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا۔ ایک بندہ لالچ میں آ کر اور اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل کے لیے اپنے سکے چچا کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک بندہ مال کی لالچ میں آ کر کے تاکہ اس چچے کا مال مجھے مل جائے گا، اور اپنی خواہش نفسانی کی اس کی اکلوتی بیٹی تھی چچے کی، وہ بھی پھر میری مرضی میں میری تولیت میں آ جائے گی، اس سے بھی میں خود نکاح کر لوں گا، چچے کی جائیداد بھی میری ہو جائے گی اور اس کی اکلوتی بیٹی بھی میری ہو جائے گی۔ اس لالچ میں آ کر کے اس نے اپنے چچے کو تنہائی میں اکیلے میں ایسی حالت میں قتل کر دیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا کس نے قتل کیا۔ اس نے قتل تو خود کیا، اور پھر جا کر کے عدالت میں وقت کے نبی کے پاس، اس وقت عدالتیں نبیوں کے پاس ہوئی، نبی سیاست کرتے تھے۔ یاد کل کا دوسرا ماحول ہے، سیاست کے لیے ہم نے بے ایمانوں کو، جو بے دین ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور علماء نے کہا ہمیں سیاست سے کیا، ہم تو بس میں قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ وقت کے نبی کے پاس وہ چلا گیا، اس کی عدالت میں جا کے دعویٰ کیا میرا چچا کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کا قاتل تلاش کرو، اور قاتل تلاش کر کے پھر مجھے اس سے دیت دے دو۔ اب دیت ایک بندے کی 100 اونٹ ہیں، وہ اس نے سوچا ادھر سے بھی بڑا سارا مال مل جائے گا، دیت کے پیسے بھی مل جائیں گے، تو مجھے دیت دلواؤ، میرا چچا کسی نے قتل کر دیا۔ حکومت کا فرض ہے قاتل تلاش کر۔ کس کا فرض ہے؟ حکومت وقت کا فرض ہے ہمارے خون کی، ہمارے جان کی، ہماری مال کی حفاظت کرو۔ اب تلاش کرو قاتل، میرا چچا مارا گیا، کس نے مارا؟ لو جی، شک کی بنیاد پر آج اس کو پکڑا پٹائی کی، کل اس کو پکڑا پٹائی کی، پرسوں اس کو پکڑا پٹائی کی، قاتل نہیں مل رہا، جس کو مار مار کے حد مویا کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے میں نے تو قتل نہیں کیا، پھر اور کو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ تو یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو قوم بیچاری تنگ ہو گئی کہ سارے پٹائیاں کھا رہے ہیں، قاتل مل نہیں رہا، کہ کب تک ہم مار کھاتے رہیں گے تھانے میں۔ ساری قوم اکٹھی ہو کے نبی کے پاس گئی، مہربانی کریں آپ اللہ سے دعا کریں، آپ وقت کے نبی ہیں، اللہ اس کے قاتل کے بارے میں کوئی سبیل بتائے، اس کا قاتل کا پتہ چلے تاکہ بے گناہ تو بیچارے نہ مارے جائیں۔ روزانہ بے گناہ لوگوں کو تھانے کے اندر مارا جا رہا ہے، پولیس مار رہی ہے۔ وقت کے نبی نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالی نبی کو کہا کہ بھی ان کو کہو ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کی زبان والی بوٹی اس مردے کو لگائیں جس کو قتل کیا گیا، تو وہ خود زندہ ہوگا اور وہ خود بتائے گا مجھے قتل کس نے۔ اب یہ ایک راز ہے کہ یا اللہ تم ویسے مردے کو زندہ کرتے وہ بتا دے، یہ گائے والی بات کیوں درمیان میں آ گئی؟ گائے تلاش کرو، ویسے ہی تو مردے کو زندہ کر دے، وہ زندہ مردہ بتا دے، یہ تو خود ہی نبی کو بتا دے بھائی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے قاتل فلانا ہے، بس بات ختم۔
نہیں، اس میں بھی ایک راز تھا۔ گائے اچھا بھی کیسی گائے ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، گائے ہو یا بیل ہو، ساری چیزیں پوچھ پوچھ کے وہ بتا دی۔ اب لگے اس گائے کو تلاش کرنا کہ بھی اس طرح کی گائے ملے۔ تو ملی ایک بچے کے پاس، یتیم بچہ ہے، ماں اس کی تھی، وہ اب فوت ہو گئی ہے، پہلے ماں کی خدمت کرتا رہا بیچارہ، اس کے پاس صرف وہی ایک ہی گائے ہے، بس اس کی زندگی کا کل سرمایہ وہی، نہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی زمین ہے، نہ مکان ہے، نہ جائیداد ہے، چیز کچھ بھی نہیں بیچارے کی، بس ماں تھی، اس کی خدمت میں لگا رہا، ایک بچی کو، گائے کو بھی پالتا رہا۔ اب گائے بچی کڑی ہے، ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ماں کی خدمت بہت کی اس بچے نے۔ اس کے پاس وہی گائے ملی جیسی اللہ نے بتائی تھی۔ ہاں بھی بیچتا ہے گائے، ہماری مجبوری ہے، قاتل پکڑنا ہے، قاتل کو تلاش کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں بیچتا، میری تو یہی سرمایہ، میں یہ بیچ دی، میرا کیا بچے گا؟ ابھی اتنے پیسے لے، نہیں بیچتا، ڈبل لے رہے، نہیں ٹرپل لے رہے، 54 بڑھاتے گئے، آخر یہ طے کیا کہ تیری گائے کو ہم ذبح کریں گے، اس کی کھال اتاریں گے، گوشت وغیرہ وہ جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم کر لیں گے، گوشت بوٹی اس کو لگائیں گے، تجھے یہ کھال پوری سونے کی بھر کے دیں گے، تو یہ گائے ہمیں دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں راضی ہوں، میری 7 نسلیں کھاتی رہیں گی، اب سونا اتنا ملے گا، مجھے ختم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایسے کیا، اس بچے کو پوری وہ گائے کے گوشت کی جگہ پر، اوج کی جگہ پر ساری چیزیں نکال لی اور پورا چمڑا سونے کا بھر کے دے دیا۔ اب یہ اس کو کیوں ملا پتہ ہے؟ راز کیا ہے؟ ماں کی خدمت، وہ نہیں سمجھے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرو گے اللہ اتنا دے گا، ایسے دے گا، وہاں سے دے گا جہاں تمہارا وہم خیال گمان ہے۔ اور خدمت کیسے ہوتی ہے؟ گھر چلا گیا ہمارا طالب علم، ماں پتہ ہے تمہیں آ گیا ہوں، پڑھتا ہوں نا، میرے کپڑے دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، استری بھی کیا ہے کہ نہیں کیے، غسل خانے میں پانی رکھا ہے کہ نہیں رکھا، صاف بھی کیا ہے غسل خانہ کہ نہیں، صابن بھی ہے کہ تولیہ بھی ہے کہ نہیں، ابھی تک روٹی نہیں پکائی، میری چائے بھی نہیں پکی، میں بیٹھا ہوں مجھے روٹی بھی نہیں دی ابھی تک۔ اب یہ ماں کو نوکرانی بنائے ہوئے، اس کو ملے گا سونا اتنا سارا ہیں؟ بولو بھئی سمجھدار ہو کہ پاگل ہو سارے؟ جو میں بات اشارہ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہمارا طرز عمل ہے جو ہم کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ یہ جو سارے چودھری بیٹھے ہیں نا، یہ ماں باپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں ماں کو نوکرانی بناتے ہیں۔ ماں ہے گھر میں کہ نوکرانی ہے؟ یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے تیری جنت رکھی۔ یہ وہ ماں ہے جس ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ سب سے افضل پانی آب زمزم کا پانی ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے پاؤں دھو لو، وہ پانی آب زمزم کے پانی سے بھی افضل۔ اپنی ماں کے پاؤں دھو لو۔ وہ یہ اگلے دن مجھے یہاں ملنے کے لیے یہاں سے بیٹھا تھا میں نماز پڑھ کے، تو ایک مولوی سے مجھے ملا، فوراً چلا گیا، دیکھا تھا آپ لوگوں نے، مفتی مظفر سے، یہ میرے شاگرد تھے، مفتی صاحب ادھر کام جا رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ابھی ان کی ماں اب فوت ہو گئی، یہ شام کو اس سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کے پھر سوتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے کے پھر سوتا ہے۔ اور ہم جب تک ماں کا جگر جلائیں نہیں، 2-4 باتیں سنوائیں نہیں، 2-4 تانے مارے نہیں، جو ایسے کام نہ کریں جس سے ماں کہے پیدا ہی نہ ہوتا جان چھوٹ جاتی میری، میرے اوپر وہ وقت کیسا تھا کہ تیرے جیسی مصیبت میرے پیٹ میں آئی۔ پیدا ہوتے ہی تو قریب اک ہی نہیں تھا کہ 2-4 دودھ کے قطرے مل جاتے، اک کے دودھ کے قطرے مل جاتے، جان چھوٹ جاتی ہمیشہ کے لیے۔ ماں باپ جس بندے کے لیے ایسی دعا کریں، یہ حسرت کریں، ارمان کریں، اللہ کرے یہ ہوتا ہی نہ، یقین کرو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی۔ میری پشتو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس واقعے میں یہ نکتہ تھا، کس میں؟ کہ اللہ نے گائے کی بات کیوں کی، ورنہ قاتل کو ویسے بھی زندہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بچے کو ماں کی خدمت کا صلہ دینا تھا۔ اس بچے کو شاہ صاحب ماں کی خدمت کا، موٹے اس بچے کو ماں کی خدمت کا، تو بھی کرے گا ماں کی خدمت کے نہیں؟ ہاں، ساروں کا فرض بنتا ہے ماں باپ کو خوش رکھو۔
ان کی خدمت کرو خدا کو. میں روزانہ دعا میں صبح کہتا ہوں نہیں کہتا؟ اور جس وقت تم سارے سو رہے ہوتے اس وقت میں کہتا ہوں. تمہارے کان میں آواز تو نہیں آتی ہوگی اس لیے کہ تم تو سارے اس وقت راحت فرماتے ہو، آرام فرما رہے ہوتے ہو. میں اس وقت دعا میں کہتا ہوں اللہ کرے میری دعا قبول ہو جائے، میرے ہاتھ میں بھی تمہارے ہاتھ میں. خیر اب وہ گائے ذبح ہو گئی، گائے کی بوٹی اس میت کو لگائی، میت زندہ ہوئی. میت نے کہا میرا قاتل یہی کنجر ہے جو دوسروں پہ دعویٰ کرتا ہے، یہی میرا بھتیجا ہے جو کبھی کہتا ہے یہ قاتل، کبھی کہتا ہے یہ قاتل، کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو، میرا قاتل ہے یہی. اب اس کا راز آؤٹ ہو گیا. کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ کہ جو جھوٹ بولے گا تو شرمندہ ایسا ہوگا جیسے عمران ہوگا. جو جھوٹ بولے گا نا تو اس کا انجام پھر یہ ہوگا. اس نے جھوٹ بولا تھا نا، لالچ کی تھی نا، مال کی لالچ، عورت کی لالچ، تو انجام کیسا ہوا؟ سب نے کہا اینڈ. سمجھے؟ بجلی کا بنا ہوا پیچھے بس بٹن دبانا پڑے گا. ایسے کرتے بنا تھک جاتا ہے نا تو بس بجلی کا ہو ادھر بٹن دباؤ پھر خود بخود آٹومیٹک آتا جاتا ہے، پھر گنتی نہ ہو. ایسے لوگوں پر جو مال کے لیے جھوٹ بولیں اور جو لالچ کے لیے جھوٹ بولیں تو ایسے لوگ ان لعنتوں کے حقدار ہیں. رسوا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا وہ تو ہزاراں سال ہو گئے مر گیا، آج بھی ہم اس لالچی پر لعنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا وہ چچا لگتا تھا، ہمارا کوئی مال مارا ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے، لیکن اس کی گندی عادت کی وجہ سے آج بھی ہم اس پر کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. تو اگر ہم بھی ایسے کام کر کے جائیں گے تو پیچھے والے ہمارے اوپر جو رحمتیں بھیجتے رہیں گے. سن رہے ہو نا حاجی صاحب؟ اگر ہم بھی یہی کرتوت کر کے چلے گئے ہمارے تذکرے بھی ایسے ہوتے رہیں گے. ایک منحوس ہوا کرتا تھا، سمجھے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دیا ہے، خرد دیا ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن جی بہلانے کے لیے واقعات نہیں سناتا، چسکے اور مزے لینے نہیں سناتا. ایک ایک واقعے سے درس عبرت ہے. درس عبرت کے نہیں ہے؟ گائے والی بات سے عبرت درس ملا کہ نہیں ملا؟ اور اس بات سے کیا درس ملا؟ کہ جو بندہ جھوٹ کی بنا پر، بہتان کی بنیاد پر، مکر و فریب، چال بازیاں، ہیلا بازی، اس طرح کی اپنی چالاکیوں سے دوسرے پر جھوٹ بول کے اس کو سزا دینے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ننگا کرے گا، اللہ اس کو شرمندہ کرے گا. یہ ہوا شرمندہ کہ نہیں ہوا؟ وہ چچا خود زندہ ہو کے بول رہا ہے کہ میرا قاتل یہی میرا بھتیجا ہے، اس ظالم نے مجھے قتل کیا اور مال کی لالچ میں کیا، میری بیٹی کی وجہ سے کیا، اور دوسروں پر جھوٹی دعوے کر رہا ہے. اس کا انجام ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. جب تم ترجمہ پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق.